الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور عین، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ احباب سے وقار، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے، فرحتوں کا دن ہے، مسرتوں کا دن ہے، سعادتوں کا دن ہے۔ کیوں؟ ذی الحج کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور ذی الحج کے پہلے عشرہ مبشرہ کو اللہ کے حبیب تیرے میرے نبی نے امت کے لیے بخشش کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ حضور اس پہلے عشرہ مبشرے میں، یعنی پہلے ان 10 دنوں میں حضور روزہ رکھتے تھے، اور حضور سنت ابراہیمی کو یاد کرتے تھے۔ اس ذی الحج کے دن میں سنت ابراہیمی ہے، اور حضور سنت ابراہیمی ادا کرتے اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے۔ میرے نبی کی یہ ادا ہے، میرے نبی کی یہ سنت ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا ذکر، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ نے کہا اے لوگو، میں نے ابراہیم کو 4 چیزیں دی، 4 چیزوں کا امتحان دیا۔ ابراہیم سچے۔ اللہ کون کون سے امتحان؟ فرمایا ابراہیم کو ہم نے اولاد کا حکم دیا، کہا بیوی بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو، ابراہیم امتحان میں سچے۔ کہا مال و زر اللہ کی راہ میں قربان کر دو، ابراہیم سچے۔ کہا اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، ابراہیم سچے۔ کہا اللہ کی خاطر وطن سے ہجرت کر دو، ابراہیم سچے۔ کہا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی راہ میں آ جاؤ، ابراہیم سچے۔ سبحان اللہ۔ نے 4 چیزیں کا امتحان دیا، ابراہیم سچے رہے، اور انسان طبی طور پہ ان 4 چیزوں کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اور کہا ابراہیم کو ہم نے جو جو امتحان دیے، ابراہیم پاس ہوتے گئے۔ اب محبت میں تکلیفیں آتی ہیں، محبت میں مشکلات آتی ہیں، لیکن ابراہیم سچے رہے، صابر رہے۔ آقا کیسے؟ اب ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ انی احبک، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے کہا دیکھ لو، پھر سوچ لو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ انی احبک، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے کہا پھر سوچ لو، ہو مجھ سے محبت کا دعویٰ، مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ انی احبک، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے کہا پھر تیار ہو جاؤ، مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ آقا کیسے؟ فرمایا جیسے ابراہیم نے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نمرود نے آواز لگائی میں خدا ہوں، مجھے مانو۔ ابراہیم آئے، کہا نمرود تو جھوٹا، تیری بادشاہی جھوٹی،
تیری گواہی جھوٹی، میں نہیں مانتا۔ میرا رب تو اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، میرا رب معبود ہے جس کا کوئی الہ نہیں، میرا رب وہ ہے جس کی عبادت کے لائق ہے، میرا رب وہ ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے، تو بتا دے زندگی موت دے دے۔ اس نمرود نے کہا دو شخص لائے، ایک کو زندگی دے دی، دوسرے کو موت دے دی، کہا یہ لو، اس کو میں نے زندگی دے دی، اس کو میں نے موت دے دی۔ ابراہیم نے کہا نا، میرا رب تو وہ ہے جو مردے سے زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے، ایسی زندگی دے۔ نمرود گھبرا گیا، کہا اب تو میری بادشاہی الٹنی ہے، اب تو میری بادشاہی جانی ہے، اب ابراہیم کو جلاؤ، چکھا جلائیں، ابراہیم کو اس میں جلایا جائے گا، ابراہیم کو اس میں جلایا جائے گا۔ اور مورخین نے لکھا ہے وہ چکھا اتنا بڑا تھا، 12 میل کی لمبا تھا، 12 میل جتنی لمبا تھا۔ اس میں بوڑھے بھی لکڑیاں ڈالی، عورتیں بھی لکڑیاں ڈالی، بچے بھی لکڑیاں ڈالی۔ کہا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا آج ابراہیم کو جلایا جائے گا، اس نے نمرود کی خلافت کی ہے، آج ابراہیم کو جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر! جیسے ابراہیم کو جلایا نا، اور یہ کوما کرڑا جسے ہم چھپکلی کہتے ہیں، یہ ظالم پھونکے مارتا تھا، اور ابابیل اپنی چونچ میں پانی بھر کر چکھے میں ڈالتا تھا کہ یہ آگ بجھ جائے، آگ بجھ جائے۔ جیسے ابراہیم کو چکھے میں ڈالا، ابراہیم کو چکھے میں ڈالا، اللہ نے اپنا تعلق محبت نبھایا، کہا یا نارو کونی بردم والسلام علی ابراہیم، اے آگ کے شعلو ٹھنڈے ہو جاؤ، اور ٹھنڈے اتنا نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، اتنا ٹھنڈے ہو جانا کہ میرا ابراہیم اس میں سکون پا جائے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم کی آج ذکر کا دن ہے، ابراہیم کی آج فضیلتوں کا دن ہے، ابراہیم کی آج شان کا دن ہے۔ ذی الحج کا دن قربانی کا دن ہے، ذی الحج کا دن قربانیوں کا دن ہے۔ دین ہمیں ایسے نہیں ملا، دین ہمیں ایسے آسانیوں سے نہیں ملا، دین ہمیں قربانیاں دے کر ملا ہے، دین ہمیں ملا ہے۔ 2 قربانیاں اسلام کی تاریخ میں ہیں، 2 قربانیاں اسلام کی تاریخ میں ہیں، ایک سنت ابراہیمی، ایک قربانی سنت ابراہیم ہے، اور دوسری امام حسین کی ہے، دوسری قربانی امام حسین کی ہے۔ امام حسین نے کربلا میں ڈیرے لگا کر دین بچایا، کربلا میں ڈیرے لگا کر دین بچایا۔ اور جب حضور غمگین تھے، رو رہے تھے، اپنی آنکھوں سے اشک بہا رہے تھے، اور حسین علیہ السلام آئے، کہنے لگے نانا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی، کہا بیٹے نواسا آج میں رو رہا اس لیے ہوں کہ میں نے پودا تو لگا دیا ہے اسلام کا، اب اسے بڑھائے گا کون، اسے درخت کون بنائے گا؟ امام حسین نے کہا ہے، کہا نانا حضور آپ گھبرائیے نہ، آپ پریشان نہ ہوئے، آپ گھبرائیے نہ، میں کربلا میں 72 تن شہید کر کے تمہارا دین بچاؤں گا، آپ کا دین بچاؤں گا۔ دین قربانیوں سے ملا ہے، دین قربانیوں سے ملا ہے۔ اور جب حضور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یا نارو کونی بردم والسلام علی ابراہیم، اے آگ کے شعلو ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھنڈے اتنا نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، اتنا ٹھنڈے ہو جانا میرا ابراہیم اس میں سکون پائے، میرا ابراہیم اس میں سکون پائے۔ اور ایک روایت ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کیوں نہ چھو سکی، توجہ آپ کی مخاطب، ابراہیم کو آگ چھونا کیوں سکی؟ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، میں نے حضور سے پوچھا حضور آپ جب یہ دنیا بنی آپ کہاں کہاں تھے؟ حضرت جابر روایت کرتے ہیں حضور نے کہا جابر اس وقت کی بات، کنت فی صلبہ، جب ابراہیم کو چکھے میں ڈالا، کنت فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا، جب نوح کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی، کنت فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا، جب ابراہیم کو چکھے میں ڈالا، کنت فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا، جب آدم کی دعا قبول ہوئی، کنت فی صلبہ،
میں ان کی پشت میں تھا جب نوح کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی کنتو فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا۔ جابر سن لے اسماعیل کو جب چھری نہ چل سکی کنتو فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا۔ آقا کیسے؟ فرمایا ابراہیم کو آگ چھو نہ سکی، مجھ محمد کا صدقہ آدم کی دعا قبول ہوئی، مجھ محمد کا صدقہ نوح کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی، مجھ محمد کا صدقہ۔ جابر سن لو اللہ نے جتنی کائنات بنائی ہے مجھ محمد کا صدقہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ابراہیم کی ذات، یہ ہے ابراہیم کا ذکر، یہ ہے ابراہیم کا ذکر۔ اور جب اللہ نے خواب دکھایا نا ابراہیم اللہ کی رضا کی خاطر کوئی قیمتی شے میری راہ میں قربان کر، ابراہیم اٹھے اسماعیل کو لیا، کہا سب سے قیمتی شے تو میرا بیٹا ہے، سب سے قیمتی شے تو میرا بیٹا ہے۔ آج ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا سما ہوگا۔ ابراہیم جیسے اسماعیل کو کہا نا بیٹا اللہ کی رضا کی خاطر اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج اللہ کی رضا کی خاطر اسماعیل کو قربان کر دو۔ اسماعیل جھوم اٹھے، کہا ابا حضور اللہ نے کہا ہے۔ جی بیٹا اللہ نے کہا۔ فرمایا دیر نہ کر، اس میں تاخیر نہ کر، جلدی جا مجھے قربان کر دے۔ یہ ہے ابراہیم کا مرتبہ، یہ ہے ابراہیم کی شان۔ جب ذی الحج آئے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں 10 ذی الحج تک، 1 سے لے کر 10 ذی الحج تک سنت ابراہیمی ادا کرنا چاہیے اور ابراہیم کا ذکر ادا کرنا چاہیے، ابراہیم کا ذکر کرنا چاہیے۔ ابراہیم کی یادوں میں ذکر کریں، ابراہیم کی یادوں میں بساریں، ابراہیم کی سنت پہ چلیں، ابراہیم کی یادوں میں چلیں۔ یہ سنتوں کا والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، فرحتوں والا دن ہے، مسرتوں والا دن ہے۔ ابراہیم جب اس دنیا میں آئے اللہ نے کہا ہے میں نے پوری کائنات ابراہیم کے لیے امتحان بنایا۔ ابراہیم کو کہا جو ہم تجھے امتحان دیں گے ابراہیم تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرنا ہوگا، تمہیں وہ مقام دیں گے قیامت تلک تیری سنت دنیا ادا کرتی رہے گی۔ اللہ کیسے؟ فرمایا صبر تو کرتا جا، تجھے رتبہ میں دیتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آج قیامت تلک سنت ابراہیمی ادا ہو رہی ہے، سنت ابراہیمی ادا ہو رہی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا پڑھنا، آپ کا سننا، آپ کا بولنا اللہ اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرمائے، آمین۔